فجر کی سنتوں کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. پہلے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پہلے ہی پڑھی جائے. اور اگر کسی کے یعنی مسجد میں گیا اور آگے جماعت قائم ہے تو میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں ہے، تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے. صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے. مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے اس کی سند کے حوالے سے. صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس، تو آپ فرمایا یہ کیا پڑھا؟ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 پڑھنا شروع کر دے. یہ کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا میری جو پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی 2 نفل وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ سے خاموشی اختیار کر دی. یہ حدیث تقریری ہوگی. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. باقی یہ جو مشہور ہے کہ جی اتنی دیر مسجد میں ہی رہنا ہے، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے کہ جی ضروری ہے کیا وہ یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فجر کی سنتے ہیں تو فرضوں سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی کہ پوری نام ان تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہو ہوتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً ہی پڑھ لیں. اگر بعد میں اشراق کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ جو کہنا کہ جی فوراً نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، یہ بات درست نہیں ہے. فجر کے بعد مطلب آپ ویسے کوئی نفل نیت کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے منع ہے، لیکن اس کی تخصیص ہو گئی ہے کہ اجازت مل گئی ہے. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور عصر کے بعد بھی، لیکن عصر کے بارے والے حدیثیں جو ہے منسوخ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2. یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے. امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں. اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور تقریر سے جہاں تک قول کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی فجر کی سنت چھوٹ جائے وہ اس سنت کو قضا کرے کب؟ جب سورج طلوع ہو جائے. تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان فجر کی سنت کی قضا کب کرے؟ سورج نکلنے کے بعد. اور البتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریر یعنی ایک شخص جو پڑھ رہا تھا ہے نا، آپ نے اسے باقی رکھا، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جائز ہے. لہذا یہ انسان کے حالت کے اوپر ہوگا، یہ انسان کے حالت کے اوپر ہوگا. اگر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد مؤخر کرتا ہے تو چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، کام میں مشغول ہو جائے گا، بھول جائے گا یا اور کوئی وجہ ہوگی، تو اسے فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر یہ خطرہ نہیں ہے، اسے اپنے اوپر اعتماد ہے، وقت بھی ہے اور امکان بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراً فرض نماز کے بعد میرے بھائی اگر 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی، جماعت کھڑی تھی مل گیا، آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراق کے بعد پڑھے. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضا ہوتی نہیں، قضا تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے، سنت کی تو قضا نہیں ہے. اگر قضا نہیں بھی پڑے گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ یہ 2 رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دے اس سے یہ 2 رکعت کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنت ہے قضا کو، ورنہ سنت کی تو قضا ہوتی ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، اور جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق بھی پڑھ لیں اور سنتیں بھی قضا کر لیں.